بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کو سب مہینوں سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، اور اگر ہم رمضان کے دنوں کے 3 سیٹ بنائیں 10 کے، تو سب سے زیادہ اہمیت آخری 10 دنوں کی ہے۔ اب ذی الحجہ کا مہینہ ہے، تو اگر ہم اس مہینے کو دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ اہمیت پہلے 10 دنوں کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسرے ایام کا کوئی بھی عمل اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا عشرہ ذی الحجہ، پہلے 10 دن ذی الحجہ کے اس دوران کیے گئے نیک اعمال ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہیں اور اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، چونکہ ان دنوں میں عشرہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کو بہت پسند ہیں، تو لہذا تم ان دنوں میں سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں نیک اعمال انتہائی پسندیدہ ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلے 10 دن ہیں اور پہلے عشرے میں سے ہر دن کا روزہ سوائے عید کے، ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، یہ دونوں بہقی شریف کی روایات ہیں، کہ عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کی عبادت ایسے ہے جیسے شب قدر کی عبادت ہوتی ہے۔ اب ایک ذہن میں سوال بھی آتا ہے کہ پھر کیا فرق رہا شب قدر میں اور ذی الحجہ کی ہر رات کی عبادت میں، جب کہ اللہ کے نبی دونوں کو برابر قرار دے رہے ہیں؟ تو اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے والد صاحب نے ایک آدمی کے بارے میں آپ کو بولا کہ میرا بیٹا یہ دیکھیں یہ آپ کے انکل ہیں، آپ ان کو ایسے ہی رسپیکٹ دیجئے گا جیسا کہ آپ میری عزت کرتے ہیں، تو آپ کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ ان کو ویسی ہی رسپیکٹ دیں جیسے والد صاحب کو دیتے ہیں، لیکن ان کو وہ حقوق حاصل نہیں ہوتے جو والد صاحب کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کی عبادت کو شب قدر کی عبادت کے برابر قرار دیا گیا، تو عبادت میں تو ویسے ہی ہے، البتہ جو شب قدر کو حقوق حاصل ہیں یا فضیلت حاصل ہے ویسی نہیں ہوگی، اس جیسی ضرور ہے۔ اور پھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت میں آ رہا ہے، عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، تو ارشاد نبوی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اس ایک روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے اور آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ اس ایک روزے کو بنا دے گا جو 9 ذی الحجہ کو رکھا جائے۔ تو لہٰذا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا بہت ہی برکت اور ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے تو ان کے بارے میں مشکوٰۃ المصابیح کی روایت آ رہی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے جس آدمی کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، دوسروں کا نہیں، قربانی کرنے کا، جس نے نہیں کرنی اس کے بارے میں یہ نہیں ہے، جس نے قربانی کرنی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ حاجی حضرات وہاں پر اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹتے، تو ان کے ساتھ ایک مشابہت ہو جاتی ہے اور انسان ان کے ساتھ اسی طرح کا طرز عمل یہاں رہتے ہوئے اختیار کرتا ہے، تو ایک بھائی چارے کی بھی امید ہے اور نیک لوگوں کا ساتھ دینے کی بھی امید ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے
کونوا مع الصادقین، جو نیک لوگ ہوں ان کا ساتھ دیا کریں، ان کے ساتھ شامل ہو جایا کریں، ان کی کمیونٹی کو جوائن کیا کریں۔ تو اس عمل کو ثواب کا کام قرار دیا گیا۔ جو ہی چاند نظر آئے اب نہ بال کاٹیے نہ ناخن کاٹیے، اب انتظار کیجئے یہاں تک کہ آپ کی قربانی ہو جائے جو آپ نے جانور کی قربانی کرنی ہے یا حصہ ڈالنا ہے۔ اور اس میں زیادہ ثواب کا کام یہ ہے کہ کہیں جسم کے کسی بھی حصے سے کہیں سے بھی بالوں کی صفائی نہ کی جائے۔ ہاں بعض اوقات زیر ناف یا زیر بغل بال ہیں تو انسان کو پہلے سے اتنی تاخیر ہو چکی ہوتی ہے کہ اس نے صفائی نہیں کی اور 40 روز کا عرصہ گزر رہا ہوتا ہے، تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ اب ان بالوں کی صفائی کی جائے۔ اتنی تاخیر کرنا نامناسب عمل ہے، اتنی تاخیر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، جلد از جلد کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر سمیت ہر فرض نماز کے بعد بالغ مرد اور خاتون تکبیرات تشریق پڑھا کریں، یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے، اور وہ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں جن کے بعد ایک ایک دفعہ تکبیر کہنا ضروری ہے۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے انسان کے دل مردہ ہو جائیں گے، ڈیڈ ہو جائیں گے، لیکن جو بندہ دونوں عیدوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے عبادت کرے گا تو اللہ اس کے دل کو اس دن بھی زندہ رکھے گا، یعنی قیامت کے دن بھی زندہ رکھے گا اس کے دل کو، جبکہ لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے لیکن اللہ اس کے دل کو سلامت رکھے گا۔ گویا کہ ترغیب دی گئی کہ خوشیوں میں بھی اللہ کو نہ بھولیے، اور جو خوشیوں کی رات ہوتی ہے، عید کی رات ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو بھرپور انداز میں جتنا ممکن ہو، جتنا آسان ہو، ضرور یاد کیا جائے۔ بے شک انسان تھکتا ہے، مشقت ہوتی ہے، لیکن اللہ کا یہ بھی شکر کرنا چاہیے کہ کس کام میں تھک رہے ہیں۔ مشقت کون سی ہے؟ عارضی ختم ہو جائے گی، لیکن نیک اعمال ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائیں گے، اور اللہ ہمیشہ کے لیے صلہ اور ثواب ہمارے لیے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح مشکات المصابیح حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں ایک اور حدیث آ رہی ہے کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جائے۔ اس دن اللہ کے ہاں سب سے بہترین عمل قربانی ہی ہے، اس سے بہتر عمل اور کوئی نہیں ہے، اور یہی قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت رب رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور انسان کی بخشش کروائیں گے، اور خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کا اللہ کے ہاں ایک بہترین مقام ہے اور گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ لوگ بڑی ہی خوش دلی سے قربانی کرتے رہا کیجئے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں جو آیات آ رہی ہیں سورۃ الفجر کی، والفجر ولیال عشر، جس میں اللہ پاک نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، تو یہاں پر کئی مفسرین نے بتایا کہ یہ 10 راتیں ذو الحجہ کے مہینے کی ابتدائی 10 راتیں ہیں کہ جن میں بہت ہی زیادہ نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور انسانوں کو اس کا شوق دلایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اپنی جانب لو لگانے اور عبادات کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔